اسماعیل علیہ السلام، تو یہ اپنے بچے کے پاس آئے اور اپنا خواب ان کو سنایا، اور بچے نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اور پھر باپ اور بیٹا نکل پڑے، اور باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھے اور انہیں لٹایا، اور لٹانے کے بعد چھری چلانے لگے۔ اللہ نے جنت سے مینڈے کو بھیجا۔ تو ایک دفعہ تو اس طرح آئے تھے، ایک دفعہ اور بھی آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی تو جب یہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، گھر میں موجود نہیں تھے، تو پوچھتے پوچھتے ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد ان کی اہلیہ سے کہا کہ کیا حال ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے ناشکری کے کلمات کہے، بڑی مشکل زندگی ہے، شکار ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ہوتا تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے شاید اللہ کا حکم ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بہو کو جاتے جاتے کہا کہ اگر اسماعیل آ جائے تو اسے میرا کہنا، اور یوں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو اہلیہ نے یہ بات کی کہ اس طرح کا ایک آدمی آیا تھا اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، شاید اللہ کا حکم ہوگا، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے اسی خاندان میں، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کرنی تھی۔ تو جیسے یہ الفاظ کہے تو اسماعیل علیہ السلام نے اس خاتون کو طلاق دے دی۔ اس خاتون کو طلاق دینے کے بعد پھر اسی جرہم قبیلے کے اندر ان کی شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین بھی یہاں تشریف فرمائے، اپنی ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا ہمیشہ زبان سے شکر کے کلمات کہنے چاہیے۔ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کا گھر سلامت ہے، ٹھیک ہے، اولاد ٹھیک ہے، تو زبان سے کہہ دینا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اپنی سواری کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ اللہ نے اپنے ذمے ایک وعدہ رکھا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ اور بڑھوتری کرتا رہوں گا، تمہاری نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے، ایک کارخانے سے دوسرا کارخانہ ہو جائے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری ہو جائے، ایک گھر سے دوسرا گھر ہو جائے۔ اس کا ایک ہی وظیفہ ہے، وہ ہے شکر کرتے رہو، تمہارا مال بڑھتا رہے گا، شکر کرتے رہو، مال بڑھتا رہے گا۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری کے بول زبان سے نہیں کہنے چاہیے۔ ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کچھ سال پہلے وہ کہاں تھا، آج کس مقام پہ ہے، کچھ سال پہلے اس کے پاس کیا تھا، آج اس کے پاس کیا کچھ ہے، یہ ہر آدمی کو اپنے بارے میں معلوم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہو اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی، دوسری جگہ ان کا نکاح ہوا، تو وہاں سے ان کے 12 بیٹے ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 12 بیٹے۔ آپ لوگ بھی زبان سے کہیں کتنے ہوئے؟ 12 بیٹے ہوئے۔ 12 میں سے 2 کے نام تو معروف ہیں، لیکن باقی 10 کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں، لیکن وہ گمنامی میں، یعنی ان کی نسل نہیں چلی۔ یہ جو 2 ہیں ان کی نسل چلی ہے، ایک کا نام نابت تھا اور دوسرے جو تھے ان کا نام قیدار تھا۔ ایک کا نام نابت تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ قیدار۔ جو نابت، جو نبطی قبیلہ ہے، آج تک چلا ہوا آ رہا ہے عربوں کے اندر، یہ اسی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کی اولاد، اور قیدار وہ ہے جس کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ جو قیدار ہے، اس قیدار کی اولاد میں آگے جا کر ایک قبیلہ، ایک نام آتا ہے عدنان۔ کیا نام آتا ہے؟ عدنان۔ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو قبیلہ بنو جرہم ہے، یہ جرہم قبیلہ جب مکہ میں آباد ہوا تو ظاہر اسماعیل علیہ السلام کا تو ایک ہی گھر تھا، یہ پورا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی حکومت مکہ میں ہوئی، اور پوری حکومت، پورا اقتدار، بیت اللہ کی تمام چیزوں کی ذمہ داریاں، حجاج کرام ظاہر حج کرنے لوگ آتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد، تو وہ سب یہ سب اس قبیلے کی ذمہ تھی، اور 2000 سال تک ان کی حکومت رہی۔ کتنی رہی؟ 2000 سال تک۔ خود اسماعیل علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ کتنی ہوئی؟